मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हैप्पी फादर्स डे। हमने पहले हिस्से में सीखा इमसाल 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत। रास्तरो सादक के बाद उसके बेटे मुबारक होते हैं। इस सिलसिले में हमने 2 पॉइंट पहले हिस्से में सीखे। एक बाप का किरदार, अमली रास्तबाजी, अमली जानदारी। और दूसरा पॉइंट हमने सीखा बच्चों को तालीम देना और रहनुमाई करना एक बाप की जिम्मेदारी है। भी हम तीसरा नुक्ता सीखना चाहते हैं और वह है बाप के दिल को खुदा जैसी मोहब्बत की अक्कासी करनी चाहिए। बाप के दिल को खुदा जैसी मोहब्बत की अक्कासी करनी चाहिए। हम सब मुसरफ बेटे की तमसील से वाकिफ हैं। खोया हुआ बेटा जो अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर अपने बाप को छोड़कर चला गया, जिसने अपना रुपया पैसा अपने दोस्तों में उड़ा दिया और जब उसके पास कुछ ना रहा, उसके दोस्त उसको छोड़ गए, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ ना था, तो वो सूअरों को चराने लगा और वो फलियां खाकर अपना पेट कटता जो सूअर खाते थे। पाँव से होश आती और वो अपने बाप की तरफ मुड़ता है। लूका की अंजील उसके 15वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। मेरी चीज़ों यहां हमें नजर आता है, उसने फैसला कर लिया अपने बाप के पास जाने का। उसे होश आ गया, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। उसने अच्छा कदम उठाया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी गलती सुधारने के लिए वो अपने बाप की तरफ चला। और वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। उसे देखकर, इसका मतलब क्या है? बाप अपने खोए हुए बेटे, मुसरफ बेटे का राह देख रहा है और जब उसने उस राह जिस पर उसकी निगाहें लगी हुई थी, उसकी तवक्को ठीक इसी रास्ते से मेरा बेटा वापस आएगा, उसे आते देखा तो बाप को उस पर तरस आया, क्योंकि बाप का दिल मोहब्बत से भरा हुआ है। और वो दौड़कर उसको उसने गले लगा लिया और उससे चूमा, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यहां ये बाप सिर्फ माफी की लामत नहीं था, बल्कि इंतजार, मोहब्बत और बहाली का मुजस्सम नमूना था। इस बाप ने सिर्फ उसकी गलती को माफ ही नहीं किया, बल्कि उस खोए हुए बेटे का इंतजार किया। वो मुंतजिर था, उसकी आंखें उस राह पर लगी हुई थी और उसकी तवक्को थी कि उसका बेटा लौट आएगा। उसने उसके साथ मोहब्बत का इजहार किया, उस पर तरस खाया, उसे गले लगाया, उसे चूमा और बाप ने उसको बहाल किया। अच्छी पोशाक बनाई, अंगूठी उसको इख्तियार, उसका खोया हुआ इख्तियार उसको लौटा दिया, उसकी इज्जत को फिर से बहाल किया, उसके लिए ज़ियाफत का बंदोबस्त किया। तेरे अजीजों, जमीनी बाप आसमानी बाप के दिल की झलक होते हैं। जिस तरह आसमानी बाप अपने लोगों से मोहब्बत रखता है, किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसी तरह हम जो ज़मीनी बाप हैं, हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को अपने पास आने दें, उनके लिए बहाली का बायस बने। एक पादरी साहब ने कहा, जब मेरे बच्चे गलती करते हैं तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास दौड़ कर आएं, ना कि मुझसे दूर भागें। एक बाप को मोहब्बत की महफूज पनाहगाह होना चाहिए, ना कि डर की जगह। वो दफा
باپ کے نام سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو باپ کا ڈراوا دیتی ہیں اور بچے باپ سے دور رہتے ہیں۔ ضرور ہے کہ باپ بچوں کی غلطی کے وقت ان کو اپنے پاس آنے دیں اور ان کی بحالی کا باعث اور وسیلہ بنے۔ ہمیں اپنی محبت کا اظہار زبان اور عمل سے کریں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچے جانتے ہیں۔ ہمیں ضرور ہے کہ اپنی محبت کا اظہار اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کریں۔ جلدی سنیں۔ آج دفعہ والد بچوں کی سنتے نہیں ہیں۔ اگر بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم ان کی سنیں اور دیر سے غصہ کریں۔ سنیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی بات غلط ہو یا صحیح ہو تو ٹھیک ہے، غلط ہو تو انہیں سمجھائیں، لیکن غصہ میں جلدی نہ آئیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ ناکامی کا وقت ہوتا ہے۔ رحم اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ایسے الفاظ بولیں جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے تم پر فخر ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایسے الفاظ بچے کے دل میں زندگی بھر نقش رہتے ہیں اور رہیں گے، اور یہ بچے کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنیں گے، یہ بچے کی ترقی کا باعث بنیں گے۔ تو ضرور ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جیسے خدا ہمارے ساتھ سلوک کرتا ہے، جیسے وہ ہمارے قصور ہمیں معاف کرتا ہے، ہم بھی اپنے بچوں کے قصور معاف کریں۔ جیسے خدا ہمیں بحال کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے بچوں کی بحالی اور ترقی اور خوشی کا باعث اور وسیلہ بنیں۔ اگلا نقطہ جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، خدا پرست میراث ایک ایماندار باپ کا انعام ہے۔ خدا پرست میراث ایک ایماندار باپ کا انعام ہے۔ زبور 127 اور اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ میرے عزیزو، تیر اڑانے کے لیے ہوتے ہیں، چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ باپ ان کو خوبصورت شکل دیتا ہے، ان کو تیار کرتا ہے اور پھر درست نشانے کے لیے ان کو چھوڑتا ہے۔ اور وہ باپ کی جب وہ ٹارگٹ پہ لگتے ہیں، نشانے پر لگتے ہیں، تو وہ باپ کی عزت کا، باپ کی جو ہے وہ باپ کے لیے عزت اور برکت کا باعث اور وسیلہ بنتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں چاہے نظر انداز ہو جائیں، آپ ایک پائیدار میراث تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک درخت ایک دن میں پھل نہیں دیتا، اسی طرح باپ کی وفاداری آج شاید خاص نظر نہ آئے، لیکن برسوں بعد یہ بچوں کی زندگی میں نمایاں ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وفادار رہیں، جیسے کھانے کے وقت دعا کرنا، خاندان کے ساتھ گرجا گھر جانا اور اپنے بچوں کے دل کی حالت کے بارے میں پوچھنا۔ آپ کی میراث ایسی زندگی ہو جو آپ کے بچوں کو مسیح کی طرف لے جائے۔ میرے عزیزو، چاہے آپ ایک باپ ہوں، ایک روحانی باپ ہوں، یا اپنے والد کو عزت دے رہے ہو، یاد رکھیں باپ ہونا ایک بلند مرتبہ بلاوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں باپ ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو خدا کے ڈر اور خدا کے خوف پہ رہتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیں۔ ہم نے 4 باتیں سیکھی کہ ایک باپ کا کردار، اس کی عملی راستہ بازی، اس کی عملی دیانتداری اس کے بچوں کے لیے مشرے رابطی ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم دے اور رہنمائی کرے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور ضرور ہے باپ ہوتے ہوئے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور ہم نے
تیسری بات سیکھی ہے کہ باپ کے دل کو خدا جیسی محبت کی عکاسی کرنی چاہیے، جیسی محبت خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے، انسانوں کے ساتھ رکھتا ہے، اسی طرح کی محبت ایک باپ، زمینی باپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے۔ اور ہم پھر دیکھیں گے کہ خدا پرست میراث ایک ایماندار باپ کا انعام ہوتا ہے، جو باپ کے لیے عزت کا، خوشی کا، برکت کا، شادمانی کا باعث وسیلہ بنتا ہے۔ تمام اولاد کے لیے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے باپ کی عزت کریں، اپنے باپ کی قدر کریں اور اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔